ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے جہنم کی گرمی اور آگ پھر بدستور جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کنویں میں بے نمازیوں کو بھی ڈالا جائے گا. یہ ایسا کنواں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے نا ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا مستحق ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جسے جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے جہنم کی جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا جس طرح ہڈیاں میں پانی کھولتا ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ مجھے عذاب ہو رہا ہے حالانکہ سب سے کم اسے عذاب ہو رہا ہو. یہ نماز نہ پڑھنے کی یہ جو نحوستیں ہیں نا ہم پر تو دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارے دوستوں اور بہن بھائیوں کو بھی نمازی بنائے. اس میں دیکھیں کہ اگر ہم خود تو نماز پڑھ کر باز آ جاتے ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار گھر بار بہن بھائی وہ نہیں نماز پڑھیں گے تو یقیناً جس طرح ہم دنیاوی طور پر انہیں کوئی پریشانی آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو یقیناً ہم سے آخرت میں بھی برداشت نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بالکل جا کے ان کو نماز پڑھ کہ نہیں پڑھنی ان پڑھ کے اٹھنا شروع کر دو یا اس کو جو ہے نا قطع تعلقی کر دو بلانے چھوڑ دو. اس طرح نہیں. حکمت عملی پیار سے جس طرح میں ایک مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں. میں نے کل جو ہے نا یہاں پہ آگے کچھ بتایا تھا بزرگ کے حوالے سے تو میں آج کھڑا کر دوں اور تو سنا اگلے دن آپ نے نہیں آنا پائے جو مرضی ہو جائے. آپ نے کہنا یہ تو ساروں کے سامنے جو ہے نا اس کی جو ہے نا بولنے کا طریقے صحیح نہیں ہے جو ہے نا سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے. حکمت عملی یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہوتی ہے. بندے نے اگر کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہو نا منہ سے بولے بغیر اپنے افعال کے ساتھ طریقہ کار کے ساتھ کسی کو مائل کر سکتا ہے. اگلا بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار یہ جو بندہ کام کر رہا ہے نا اس کی طرح ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. تو آپ پیار کے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی اس چیز کی طرف لائیں کہ تاکہ جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے نا وہ عذابات سے بچ سکے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت کی یعنی نماز کی پابندی کی تو وہ نماز کل بروز قیامت اس کے لیے نجات ہوگی اس کے لیے نور ہوگی اور اس کے لیے برہان ہوگی. حضور نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت نہ کی وہ کل بروز قیامت قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مفسرین اس کی شرح فرماتے ہیں بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا لیکن اتنے بڑے کافر اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے. مفسرین شرح کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ جو قارون تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھک سکا. وہ اس کے پاس مال تھا اس وجہ سے نہیں جھک سکا. فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے پیسوں کی وجہ سے مال کی وجہ سے مال کمانے میں لگا رہا اس کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ جھک سکا تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہو کل بروز قیامت یہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی حکومت کی وجہ سے اپنی نمازیں ضائع کی اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ جھک سکا تو پھر وہ فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرعون کو بھی اس کی حکومت نے گھمنڈ میں ڈالا اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک نہ سکا. اسی طرح فرمایا یہ جو حامان ہے اس کی وزارت نے اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیا. اگر کوئی بندہ وزارت کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک نہ سکا تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تجارت کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ جھک سکا تو وہ منافق مکے کا کافر ابی بن خلف ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ بھی تجارت کرتا تھا تاجر تھا. وہ اس کی تجارت نے اس کو اتنا گھمنڈ دیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک ہی نہیں سکا اس کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی. فرمایا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو وہ بھی کیا کرتے تھے لہٰذا یہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے. تو اللہ پاک ہمیں نماز پر محافظت کرنے کی توفیق نصیب. بشارت بھی تو سنیے حضور فرمایا جو نماز پر محافظت کرے نماز کی پابندی کرے یہ نماز اس بندے کے لیے نجات ہوگی جہنم سے نجات دلائے گی. پھر فرمایا دلیل ہوگی برہان ہوگی دلیلیں مانگی جا رہی ہوں گی. وہ یہ نماز ہے اس کے لیے دلیل ہے کہ ربی مجھے پڑھا کرتا تھا. پھر فرمایا کہ اس بندے کے لیے نور ہوگی کہ جب ہر طرف ظلمت ہوگی اندھیرا ہوگا پریشانیاں ہوں گی تو یہ جو نماز ہوگی اس کے لیے نور ہوگی پریشانیوں کی راحت ہوگی. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب. آمین. اب ہے
جو ہے نا طہارت، کل ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا. وضو کے 4 فرائض تھے. سب سے پہلے تھا چہرہ دھونا، اس کے بعد تھا دونوں بازو دھونا کوہنیوں سمیت، اور تیسرے نمبر پر تھا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر تھا ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا دونوں. ٹھیک ہے، یہ تھے وضو کے 4 فرائض. آج میں تھوڑی سی طہارت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. نجاست کسے کہتے ہیں، نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، خفیفہ کسے کہتے ہیں، پھر ان کے احکام کیا ہے، جسم میں کتنی لگی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کپڑے پہ کتنی لگی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، مصلی پہ جس جگہ پہ ہم نے نماز پڑھی اس پہ کتنی لگی ہو تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی میں جو ہے نا وہ ہمیں بالکل اس کا جو ہے نا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم نے سنے پہلے ہوتا ہے، پہلی بار ہے کہ نجاست غلیظہ بھی کہتے ہیں، کسی کو خفیفہ بھی کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی جو ہے نا آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. آپ نے توجہ رکھنی ہے میری طرف کہ نجاست غلیظہ یوں سمجھ لیں کہ بڑی نجاست، سخت نجاست، اور نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست، ہلکی نجاست. نجاست غلیظہ کس کس کو کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ ہمارے جسم سے جو بھی چیز نکلے اور اس چیز کے نکلنے سے ہم پر غسل یا وضو واجب ہو جائے، اس چیز کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں. اب ہم توجہ کر لیں کہ ہمارے جسم سے پیشاب نکلتا ہے، پیخانہ نکلتا ہے، یہ بھی دونوں چیزیں نجاست غلیظہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم جو ہے وہ سوتے میں احتلام ہو جاتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یہ جو پانی نکلنا ہے. پھر اس کے بعد ہم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، پھر بھی جو پانی کا نکلنا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح ودی اور مزی نکلتی ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اب ودی اور مزی کسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا جو مخصوص حصہ ہے جسم کا، جو شرمگاہ ہے وہ منتشر ہوتی ہے، تو اس سے پانی جو نکلتا ہے وہ مدی اور مزی ہے. اور اسی جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو جو سفید جو ہے وہ نکلتے ہیں جو ہے قطرے کچھ، تو وہ مدی مزی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ میں ہے. اس کے بعد یہ جو چوپائیں ہیں، گائے، بکری، بھینس، یہ جو جانور ہیں، ان کا صرف گوبر، حلال جو جانور ہے نا، ان کا صرف گوبر یہ نجاست غلیظہ ہے. پیشاب نہیں، صرف گوبر ان کا نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح گھوڑا ہے، اس کی جو لید ہے وہ نجاست غلیظہ ہے. بعض اوقات ہمیں ان سے جو ہے نا مقابلہ یا آمنا سامنا ہوتا ہے جو ہے نا بڑی عید کے قریب، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ان کو چارہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ ان کی کیا صورت ہوگی. اسی طرح جو سانپ ہے، سانپ، اس کا پیشاب اور اس کا جو ہے وہ بول و براز جو ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح ہر قسم کی شراب جو نشہ دینے والی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اگر کسی کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اس کا حکم علیحدہ ہے کہ جو پینی حرام ہے، یہ چیز نہیں بیان ہو رہی، بلکہ ان کے جو ہے نا کپڑوں پہ لگنے یا جسم پہ لگنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اس کے بعد ہاتھی کی سونڈ سے جو رطوبت نکلتی ہے، جو ہاتھی کی سونڈ سے جو پانی وغیرہ نکلتا ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. شیر، کتا، چیتا وغیرہ، ان کا لعاب بھی، تھوک بھی ان کا، اور پیشاب اور پخانہ، یہ بھی دونوں نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح چھپکلی ہے، چھپکلی کا خون اور گرگٹ کا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری نجاست غلیظہ ہیں. اب وہ پرندے جو اونچے نہیں اڑتے، مرغی یہ اونچا نہیں اڑتی، اسی طرح بطخ ہے، چھوٹی ہے یا بڑی، یہ اونچا نہیں اڑتی، تو ان کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ نہیں. ٹھیک ہے، ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. ان کے احکام میں بعد میں عرض کروں گا. یہ ان کی بیٹ ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح جو جانور اونچا اڑتے ہیں چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ نہیں ہے. ان کی بیٹ نجاست غلیظہ نہیں ہے. یہ جو پرندے میں نے بتایا جو اونچا نہیں اڑتے ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، چاہے وہ حلال پرندے ہیں یا حرام ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے حلال کی مثال دی، مرغی اور بطخ وغیرہ، ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. اب ان کے احکام کیا ہیں کہ اگر جسم پر یہ اسامہ بھائی، یہ جو خون ہے، خون جو نکلتا ہے جسم سے نکلا ہے، یہ کیا چیز کس میں شامل ہوگا؟ یہ جو خون اگر تو وہ نکلا ہے جسم کو جو ہے نا زخم نہیں بنا ہوا، زخم کے بغیر نکل آیا ہو تو پھر وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی زخم سے بہا ہے تو
پھر وہ جو خون ہوگا وہ نجاست غلیظہ ہوگا. اسی طرح ہم قے کرتے ہیں, الٹی آ جاتی ہے ہمیں, تو الٹی کی جو تعریف بیان کی جب منہ بھر قے تکلفاً روکی نہ جا سکے, یعنی کہ اتنی منہ بھر قے ہے جو تکلفاً روکی نہیں جا سکتی, تو اس سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پانی نکلتا ہے منہ سے یا جو بھی نکلتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. یہ جو پھوڑا پھنسی جو ہوتا ہے اس میں مواد ہوتا ہے, جی یہ جو بھی آئے گا اس میں. اچھا, اس میں جو پانی آخر میں رہ جاتا ہے, خون کے بعد پانی آتا ہے, یہ بھی جو ہے نا وہ نجاست غلیظہ بھی ہے. ٹھیک ہے. خون اگر زخم بنا ہوا تھا پھر تو نکلا, اگر بہہ گیا اس کے ساتھ یہ خون بھی نجاست غلیظہ ہوگا اور جو بہنے سے وضو بھی ہمارا ٹوٹ جائے گا. پھر جو ہے اس صورت میں اگر بہہ گیا نا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ وہ جو خون نکلا ہے نا وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب جو ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ پیتے ہیں تو ان کے پیشاب کا جو ہے نا اتنا نہیں ہے, بلکہ ان کا پیشاب بھی جس طرح مردوں کا پیشاب ہوتا ہے اسی طرح اس کا ہوگا. اسی طرح چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں وہ قے کر دیتے ہیں, الٹی کر دیتے ہیں, منہ بھر قے جو ہوتی ہے, تو وہ جو دودھ پھینکتے ہیں بچے جو منہ بھر قے ہوتا ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ میں نہیں آئے گا, خفیفہ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا بچوں کا حوالے سے یہ عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. اب ان کا حکم کیا ہے نجاست غلیظہ کا؟ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ لگی ہوئی ہے درہم سے زیادہ, درہم 5 روپے کا جو سکہ آتا تھا تو اس کی طرف جو ہے نا مثال دی جاتی, حالانکہ ایسا نہیں, بلکہ یہ جو ہماری ہتھیلی ہے یہ ایک درہم کی مقدار ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا ہمیں صحیح طرح پتہ اس طرح چلے گا کہ یوں ہم مکمل طور پہ ہتھیلی کو پھیلائیں اور 2-4 پانی کے قطرے رکھیں یا اس سے زیادہ جو ہے نا 6-7 رکھیں تو پانی جو ہے یہاں تک پہنچ جائے گا. تو یہ جہاں جہاں تک پانی پھیل جائے وہ ایک درہم کی مقدار ہے. تو اگر اس مقدار سے زیادہ نجاست لگی ہو, نجاست غلیظہ خفیفہ نہیں, نجاست غلیظہ درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہو تو ہم نے نماز پڑھ لی, وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہے, ہم نے نماز پڑھ لی, تو اس صورت میں ہماری نماز نہیں ہوئی, ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. بارش ہو رہی ہے, چھینٹیں پڑ رہی ہیں, نماز کے بعد اس لیے تھوڑی سی پڑھی. اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نجاست والی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے میں صورت بات میں کرتا ہوں. اگر لگی ہوئی ہے نجاست درہم کے برابر, درہم سے زیادہ نہیں لگی ہوئی, نجاست غلیظہ, تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اس صورت میں نماز پڑھ لی تو ہماری نماز جو ہے وہ ہو جائے گی, لیکن دوبارہ پڑھنی یہ ہم پر واجب ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے ذمہ فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا, لیکن دوبارہ پڑھنا ہم پر واجب ہے. پہلی میں نے صورت بیان کی, اگر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے پھر تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. اگر درہم کے برابر لگی ہوئی ہے تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی واجب ہے, اور اگر درہم سے کم لگی ہوئی ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے اس صورت میں ہماری نماز جو ہے یہ خلاف سنت ہوگی, مگر ہو جائے گی. افضل یہ ہے کہ ہم دوبارہ دھوئیں اور نماز پڑھیں, ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کی 3 صورتیں کہ درہم سے زیادہ, درہم سے کم اور درہم کے برابر. ٹھیک ہے. اس کے بعد نجاست خفیفہ, کم نجاست, جو حلال جانور ہیں, چپائے, حلال چپائے, ان کی میں نے بتایا تھا کہ گوبر جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے, مگر ان کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک ہے. نجاست خفیفہ کے الگ احکام ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا پیشاب جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے. اسی طرح جو پرندے اوپر اڑتے ہیں چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, ان کی بیٹ جو ہے یہ نجاست خفیفہ ہے, نجاست غلیظہ نہیں. کوا ہے, کبوتر ہے, چڑیا ہے, جو بھی چیل کوا ہے, اس کی جو بیٹ ہے یہ نجاست خفیفہ ہے, نجاست غلیظہ نہیں. اب نجاست غلیظہ کے احکام کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جو ہے نا جسم کے کسی حصے پر چوتھائی حصے سے زیادہ لگی ہوئی ہے, جس طرح میرا یہ بازو ہے پورا, یہ ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے 4 حصے کیے جائیں, 1 2 3 اور یہ 4, یہ 4 حصے بن گئے. یہاں پر درہم کا جو ہے نا مسئلہ نہیں. اگر یہاں پر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے, ایک حصے پر درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے, تو اس صورت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اور اگر چوتھائی حصے کے برابر لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمیں نماز جو ہے نا واجب الادا ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر کم لگ گئی ہے, چوتھائی حصے سے کم, تو
کہ اس صورت میں ہماری نماز جو ہے یہ خلاف سنت ہوگی، دوبارہ جو ہے نا اسے دھو کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ صورت میں نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے احکام. اگر نہ پڑھیں تو کیسے؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ افضل ہے، خلاف سنت ہے، یہ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. نہ پڑھے تو کوئی واجب الاعادہ نہیں ہے یہ. واجب الاعادہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت ہے تو اسے جو ہے نا ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں اور ایک ادھر پڑا ہے، ایک ادھر پڑا ہے، ایک ادھر پڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ 12-14 ادھر چھینٹے پڑ گئے ہیں. اس صورت میں کیا ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے، مثال کے طور پہ بندہ اندازہ لگا لے، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک چوتھائی حصے سے، اگر جس طرح میں نے مثال کر رہا ہوں، اگر کسی حلال جانور کا جو ہے نا پیشاب کے چھینٹے پڑے ہیں تو اگر وہ چوتھائی حصے سے زیادہ بن جاتے ہیں، مطلب تو پھر جو ہے نا شمار یوں کیا جائے گا. یوں نہیں کیا جائے گا کہ بس ایک ایک پہ آئے، ایک ایک پہ یوں اتنا ہو جائے گا، ایسے نہیں، بلکہ یوں پڑا ہے، یوں یوں یوں، اور ان کو جو ہے نا بندہ اکٹھے شمار کر لے اس حساب سے اس طرح ہو جائے گا. تو پھر جو ہے وہ اتنا دھو کے، اگر وہ جو ہے نا چوتھائی حصے سے زیادہ بنتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر جو ہے نا برابر بنتے ہیں نماز واجب الاعادہ، اور اگر جو ہے نا اس سے کم بنتے ہیں چوتھائی حصے سے تو پھر جو ہے نا نماز ہماری خلاف سنت ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے. اس کے بعد جی وہ شام کے بعد جو لیز یا وہ آتا ہے اس میں غسل کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد وہ میں نے بتایا کہ ودی یا مزی ہوتی ہے پیشاب کرنے کے بعد، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو نکلتے ہیں جو ہے نا قطرے، وہ نجاست غلیظہ ہوتے ہیں، خفیفہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کوئی اس کا حوالے سے کچھ سوال ہو ذہن میں؟ میرے جو ذہن میں تھا وہ میں نے بیان کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی ذہن میں ہو، مثالیں پیش آتی رہے، جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی راستے میں آیا، یہ میرے بھی لگی ہوئی چھینٹے، میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، تو راستے میں آیا تو چھینٹے پڑ گئی ہیں. اس صورت میں یہ ہے کہ یہ جو چھینٹے پڑی ہیں نا، یہ جو ہے نا وہ نجاست والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نجاست اس کے لیے یہ ہے کہ عام طور پر یا ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر کسی نے پیشاب کیا تھا، وہاں سے اڑ کر مجھے چھینٹے پڑی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یا جو ہے نا پانی ہے زیادہ، وہاں پر نجاست نظر آ رہی ہے مجھے، تو پھر یہاں سے پانی اڑ کے وہ اکٹھا ہی ہے سارا، یہاں سے اڑ کے پڑا تو یہ بھی پھر نجاست ہوگی. اچھا، وہ پیشاب کے بعد جو پانی نکل رہا ہے جی، تو وہ نماز بندہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بندہ پیشاب کرتا ہے نا، تو پیشاب کے دوران جو ہے وہ بائیں پاؤں کو تھوڑا سا وزن دے، 2-4 منٹ وہ بیٹھ جائے وہاں پہ، کہ جس سے جو ہے نا وہ قطرے آنے بند ہو جائیں، پھر وہ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر جو ہے نا عام طور پہ آتے نہیں، اگر جو ہے نا یہ عادت ہو جائے، مطلب آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، تو اس کا جو ہے نا مسلسل حل کیا جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ عام طور پہ جو ہے نا وہ ٹیشو پیپر کا استعمال کرے اگر اسے مسلسل مسئلہ ہو گیا ہے، یا پھر وہ 2 کپڑے رکھے، نماز کے لیے علیحدہ، دیگر معاملات کے لیے علیحدہ، کہ جب اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے وہ اچھے طریقے سے واش روم کرے اور ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرے. ٹھیک ہے، یہ ٹیشو پیپر سے بھی بندے کی جو ہے نا وہ نجاست زائد ہو جائے گی، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ پانی سے کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا نئی چیز، تو اس سے جی ہاں اس سے کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کپڑے چینج کر کے دوسری نماز پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے آسانی سے ہو سکتا ہے. بارش ہوئی، گٹر کا پانی، بارش کا پانی مکس ہو کے جا رہا ہے، جس کا یہ حکم ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے. جی ہاں، نجاست ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے. جب تیز مارے تو زیادہ عام طور پہ جب گٹر کوئی کھلتا ہے یا جو ہے وہ گٹر سے پانی نکل کے آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کم از کم تھوڑی سی بدبو محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ گٹر سے آ رہا پانی. ٹھیک ہے، اس صورت میں 3 چیزیں جو ہیں، اسمیل ہے، ذائقہ ہے اور رنگ ہے، یہ شاید تینوں چیزیں، تینوں میں سے ایک بھی بدل جاتی ہیں. رنگ جو ہے نا اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کالا سیاہ جو ہے نا گٹر سے نکلتا ہے تو یہ گٹر کا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے اس کی بو میں، اور تیسرا جو ہے نا جب ہم نے وضو وغیرہ تو اس سے کرنے 2 چیزوں میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہم چلے جاتے ہیں جہاں پہ وضو کرنا پڑ جاتا ہے، پانی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے تو وہ ذائقے سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کی یہ 3 چیزیں بیان. ٹھیک ہے،
اس کے بعد جو ہے کل ہم نے وضو کا طریقہ سنا، آج ہم غسل کا طریقہ سنیں گے. غسل کا طریقہ میں آپ کو جو ہے نا وہ سنت طریقے کے مطابق بتاتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے. سب سے پہلے جب ہم نے غسل کرنے کے لیے جانا ہے تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ میں جو ہے وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگا ہوں، نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے. تو یہ نیت کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، نیت کرنی ہے. تو نیت جو ہے نا یہ بول کے نہیں کرنی جس طرح میں بول رہا ہوں، بلکہ دل ہی دل میں جب بندہ خود سے باتیں کرتا ہے نا کہ منہ میں دل ہی دل میں باتیں کرتا ہے، اس طرح نیت کرنی، منہ سے ادا الفاظ کرنے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے جانا ہے واش روم میں، تو ہم نے جس طرح وضو کرتے ہیں نماز کا اس طرح مکمل طور پہ وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے واش روم اب بنے ہوئے ہیں تو پانی جو ہے نا خود بخود گزر جاتا ہے، اور اگر جو ہے نا ایسی جگہ پہ بندہ نہا رہا ہے جہاں پہ پانی وہاں پر ہی ٹھہر جاتا ہے تو اس صورت میں پاؤں نہ دھوئے، وضو میں پاؤں نہ دھوئے، پاؤں آخر میں دھو دیں، ٹھیک ہے. وضو جو ہے نا مکمل کر کے پھر جو ہے نا وہ دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائے، اور پھر پورے بدن پر پانی بہائے. تو اس صورت میں جو ہے یہ ہمارا مکمل طور پہ غسل ہو جائے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے نا غسل کے 3 فرض ہیں، پھر میں غسل کے احتیاط بھی بتاؤں گا. غسل کے 3 فرض ہیں. سب سے پہلے ہے کلی کرنا، اس کے بعد ہے ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا. اب جو ہے یہ جو ہے نا کلی کرنا، یہ کس طرح کلی کرنا ہے؟ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کے پھینک دینا، اس کا نام کلی ہے؟ نہیں، اس کا نام نہیں ہے. بلکہ اگر روزہ نہیں رکھا ہوا تو قرارہ کرے، ٹھیک ہے. تو یہ مکمل طور پہ منہ کے ہر پرزے پر پانی پہنچنا یہ ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ پان کھاتا ہے یا گوشت وغیرہ کھا لیتا ہے اور گوشت کا ٹکڑا یا پان کا کوئی جو ہے نا حصہ دانت میں پھنس جاتا ہے تو دانت کی اس طرف اور اس طرف وہ پانی نہیں پہنچے گا، جبکہ یہ بھی پہنچانا فرض تھا اس میں. اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ اسے چھڑا سکتا ہے تو چھڑا دے، ٹھیک ہے. اگر نہیں چھڑا سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اسے رہنے دے، مطلب تکلیف ہو رہی ہے پھر اسے نہ چھڑائے، ٹھیک ہے. غسل کر لے مکمل، جو پورا کر لے. پھر جب وہ خود بخود ہی نکل آتا ہے تو پھر جب خود بخود نکل آئے تو اس کے لیے دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ صرف منہ ہی اچھی طرح سے جو ہے نا وہ غرارہ کر لے یا کلی کر لے اچھی طریقے سے، اس صورت میں اس کا غسل جو پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے غرارہ کرنا، کلی کرنا، اچھے طریقے سے کرنی. منہ کا کوئی پرزہ بھی جو ہے نا وہ بغیر پانی کے نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالنا. ناک میں جو بال ہوتے ہیں اس کے ہر بال کا جو ہے نا وہ بھیگ جانا، یہ فرض ہے. اب یہ ہے کہ جو ہے نا ناک میں وہ ریڑھ پھنس جاتی ہے یا وہ جو ہے نا سکڑ جاتی ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ اسے چھڑانا اور پھر پانی بہانا، یہ فرض ہے بندے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ناک کی نرم ہڈی تک مکمل طور پہ پانی بہانا، یہ فرض ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے پورے بدن پر پانی بہانا. اب پورے بدن پر تھوڑا سا ایک بال بھی رہ گیا نا، جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا کہ یہ جو 3 چیزیں وضو میں دھونے والی ہیں اور چوتھا سر کا مسح کرنا ہے، یہ جو دھونے والوں میں سے ایک بھی بال رہ گیا نا دھونے سے، اس صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا یہ ہم پر فرض ہے. اگر ایک بال کے برابر بھی رہ جائے اس صورت میں جو ہے ہمارا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اب غسل کی احتیاطی ہیں، ٹائم ہو گیا آپ کا. غسل کی احتیاطی یہ ہے کہ جب ہم جو ہے وہ سردیوں میں تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پانی کو جس طرح تیل کو اپنے بدن پر مل لیتے ہیں نا، اس طرح مل لینا یہ مستحب ہے، کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے کچھ بال جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو کئی جگہ پہ پانی بہہ جاتا ہے، کئی جگہ پہ پانی نہیں بہتا. جب ہم پہلے سے تیل کی طرح اسے مل لیں گے پانی کو، اس صورت میں جو نا آسانی سے ہمارے بدن پہ سارا پانی بہ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم بیٹھ کے نہاتے ہیں تو اس میں احتیاطی ہے کہ یہ گردن کے نیچے یہاں پر اگر ہم یوں کر کے رکھیں نہائیں یہاں پر پانی نہیں بہے گا، بلکہ گردن اٹھا کے یہاں پر پانی پہنچانا ہوگا. اسی طرح یہ بازو اٹھا کے بغلوں پہ جو ہے نا پانی پہنچانا ضروری ہوگا. اگر ہم یوں رکھیں گے تو یہاں تک نہیں جو ہے نا پہنچے گا. اسی طرح بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو پیٹ کی پلٹیں بن جاتی ہیں، لائنیں بن جاتی ہیں، تو لائنوں کے درمیان بھی پانی نہیں پہنچتا. اسی طرح ناف کے درمیان اگر آپ کو یہ ہے کہ ناف میں پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی انگلی ڈال دیں. اور اگر جو ہے نا شک میں ہے کہ پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں، تو پھر کہتے ہیں لازم ہے کہ وہ جو ہے نا ناف میں انگلی ڈالے اور اچھے طریقے سے وہاں تک پانی پہنچائے. پھر یہ ٹانگوں کے درمیان جو جگہ بچ جاتی ہے یہاں پر جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ پانی بہائے. اسی طرح جب بندہ کھڑے ہو کے نہا رہا ہے تو پھر جو ٹانگوں کی کروٹیں ہیں یہاں پر جو ہے وہ توجہ کے ساتھ پانی بہائے. تو